اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام معززین احباب، جو آج ہمارا موضوع گفتگو رہے گا وہ توبہ الہی ہے۔ خدائے بزرگ و متعال کس طرح اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ منقول واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچہری کے باہر ایک شخص زار و قطار رو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست گزاری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس شخص کو اپنی کچہری میں لے کر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ شخص جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضر ہوا تو رو رو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ہے بندہ خدا بتا، تو نے کسی معصوم جان کا قتل تو نہیں کر ڈالا؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی معصوم کا نہ تو قتل کیا ہے اور نہ ہی خدائے بزرگ و متعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ خدا، پھر تیرا جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے پھر تکرار کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ ایسا ہے کہ مجھے خدائے بزرگ و متعال معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، تو خدا کے حضور توبہ کر۔ اس شخص نے پھر کہا، یا رسول اللہ، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشارتاً ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے گناہ زمین پر موجود ذرات کے برابر بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، تو خدا کے حضور توبہ کر۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے خدائے بزرگ و متعال معاف نہیں فرمائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے خدا، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود پانی کے قطرات کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرا گناہ ایسا ہے کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلال آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے خدا، تجھے اپنے گناہ پر یقین ہے یا خدا کی رحمت پر یقین ہے؟ تو خدا کی رحمت سے کیوں مایوس ہو چکا ہے؟ تو اس بندہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست گزاری کی، یا رسول اللہ، آپ میرے سے میرے گناہ کے متعلق دریافت تو کریں، میں نے ایسا کون سا گناہ کر ڈالا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کے باموجودگی صحابہ کرام اس سے دریافت کیا، ہے بندہ خدا، تیرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی معافی کا تو امیدوار ہی نہیں ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 7 سال سے گورکن کا کام کرتا ہوں۔ لوگ اپنے مردے دفنا کر جاتے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے کفن اتار لیا کرتا تھا۔ ایک روز انصار نے اپنی ایک خوبصورت عورت کو دفن کیا، میں نے حسب دستور اس کا کفن اتارا۔ کفن اتارنے کے دوران مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ خدائے بزرگ و متعال کی غیبی آواز آئی، اے بندہ خدا، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے، ایک روز تو نے خدا کے حضور ضرور حاضر ہونا ہے۔ تو میں آپ کے حضور حاضر ہو کر اس گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلال آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکل جا میرے دربار سے، تیرے اس عظیم گناہ کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ شخص روتا ہوا معاذ بن جبل کی طرف دیکھتا ہوا اور زاروں قطار چیخیں اور رونے کی آوازیں نکالتا ہوا دربار محمدی سے نکل گیا۔
اور یہ سوچتا گیا کہ خدا کے حضور سے بھی دھتکارا گیا ہوں، رحمت للعالمین کے حضور سے بھی دھتکارا گیا ہوں، اب میں گناہ گار کا کون حامی و ناصر ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے تمام کام، تمام تر مال و اسباب کو چھوڑا اور جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ جب وہ جنگل میں گیا اس نے اپنے ہاتھوں کو پس گردن باندھ لیا اور زار و قطار رونے لگا اور روتا رہا 40 دن تک۔ تاریخ میں آتا ہے 40 دن تک وہ مسلسل روتا رہا۔ رونے کی حد اس حد تک تھی کہ اس کی آنکھیں کی پلکیں جو تھیں وہ گر گئیں۔ 40 دن گزر جانے کے بعد جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص جس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور لے کر آئے تھے اور آپ نے کہا کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہم بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، نکل جا میرے دربار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا ہے اور آپ جنگلوں اور مدینہ کے پہاڑوں کی طرف جائیں، اس جگہ پر وہ شخص موجود ہے اور اسے جنت کی بشارت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کی بجاوری لاتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے مضافات میں موجود جنگلوں کی طرف رخ کیا اور وہاں پر جا کر اس عاصی اور گناہ گار شخص کو اٹھایا اور کہا کہ خدائے بزرگ و متعال نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو نے اس قدر نیک اور سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کیا ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام میری طرف وحی لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے رحمت للعالمین، آپ خود اس شخص کے پاس چل کر جائیں اور اسے جنت کی بشارت دیں۔ گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں۔